बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह अमीर फारूकी एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इससे पहले आप हमारे जिक्र किताब के यूट्यूब चैनल को देख चुके होंगे, जिसमें किताब के मौजूद पर 250 से ज्यादा क्लिप्स मौजूद हैं और जो आप वक्त दे सकते हैं। इसके आगाज के लिए हमने मुंतखब किया है आज रोमन उर्दू को। मैं और आप सब समझते हैं कि रोमन उर्दू बहुत तेजी के साथ हमें हमारी उर्दू से और हमारी सकाफत से बहुत दूर कर रही है। इस वक्त नौबत ये आ गई है कि नई नस्ल उर्दू नस्ल में लिखना भूल चुकी है और सिर्फ रोमन उर्दू में लिखती है, और यही अगर जारी रहा तो कुछ अरसे बाद किताबें लिखना तो बड़ी बात, किताबें पढ़ने वाले भी नहीं रहेंगे। आज मैं इस बात का जायजा लूंगा कि हम रोमन उर्दू को बहुत आसानी के साथ कैसे खत्म कर सकते हैं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा ताउन करें और अगर आप थोड़ी सी आगाही फैला दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर फर्द सिर्फ चंद मिनटों में इस रोमन उर्दू से निजात हासिल कर लेगा और सारी उम्र के लिए निजात हासिल कर लेगा। पहली बात, मैं कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि रोमन उर्दू अंग्रेजों की साजिश है और जो उर्दू की तबाही के लिए और हमारी सकाफत की तबाही के लिए आई है। ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया था तो यकीनन उसकी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि रोमन उर्दू को राइज किया जाए। अंग्रेज को गए हुए 75 साल हो गए। अब उसका इस खत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अजीब सी बात यह है कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को उर्दू में लिखना और उर्दू में पढ़ना, इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई एफर्ट हुई है तो पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से हुई है। अभी मैं आपको तफसील बताऊंगा। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है इस मुल्क, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें या उर्दू की तारीख को देखें तो 250-300 साल में सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसने उर्दू के लिए कोई ढंग का काम किया। सिर्फ एक आदमी, वो जिसने उर्दू को परवाज के लिए पढ़ दिए, हम उसे नहीं जानते हैं। आप स्क्रीन पे उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये वो अजीम शख्स था जिसने उर्दू में एक अनकलाब लेकर आ गया। आज बच्चे इसे नहीं पहचानते हैं। अच्छा, ये कोई उर्दू का कोई स्कॉलर नहीं था, ये कोई सोशल मीडिया का कोई एक्सपर्ट नहीं था, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये कोई कंप्यूटर का किसी किस्म का कोई माहिर नहीं था। उस शख्स ने इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का अनकलाब लेकर आया था 1980 में, 81 में। इनका नाम था अहमद जमील मिर्जा। 1979 में सिंगापुर गए, वहां पे मोनोटाइप कॉर्पोरेशन की उन्होंने एक मशीन की एग्जीबिशन देखी और जिसमें चाइनीज कैरेक्टर जैसे जो कि फोटो के होते हैं, तक अक्सी होते हैं, वो बनते देखे। बड़ी हैरत हुई। उनसे उन्होंने कहा कि आप चलिए पाकिस्तान में ऐसी मशीन लाइए जिसमें हम नस्तालिक के कैरेक्टर को ला सकें। जो कंपनी के मालकान थे उन्होंने अपने कानों को हाथ पकड़ा कि हम पाकिस्तान जा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, मुख्तरा से मिल चुके हैं और हमें खासा नुकसान हो गया। इसमें कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है। अहमद जमील मिर्जा साहब ने उनसे इसरार किया कि आप मेरे साथ फिर चलिए, मैं आपके साथ हूं, जो नुकसान है मैं बर्दाश्त करूंगा। 79 से लेकर 1981 तक हर जगह उनका मजाक उड़ाया गया, ये चीज नामुमकिन है। लेकिन ये अहमद जमील मिर्जा वो थे कि जब 79-80 में ये ख्वाब देख रहे थे उर्दू के अंदर कंप्यूटर का इनकलाब लेके आने का, एक आर्टिस्ट और एक खत्तात होने के बावजूद। अजीब बात है कि यही वो वक्त है कि जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के तहत एक इनकलाब लेकर आ रहा था। दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, उधर से एप्पल कंप्यूटर, स्टीव जॉब, इधर से उर्दू नस्तालिक और अहमद जमील मिर्जा। और दोनों में एक बात मुश्तरक थी, उसका कोई कैरेक्टर, जहां तक स्टीव जॉब का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि उसने गया था साइंस में पढ़ने के लिए, लेकिन उसका दिल लगा, छोड़ के भाग गया और वो कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करता था। वो छड़ाकू था, अपनी कॉलेज की तालीम छोड़ के उसने कैलीग्राफी की तालीम हासिल की और उसके बाद फिर मैकेंटॉश में उससे सारे डेवलप किए। अहमद जमील मिर्जा भी बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट थे और खत्तात थे। इनकी बनाई हुई कायदम के पोर्ट्रेट हर शख्स को जुबानी याद हो गए। जरा स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं कहानी मुख्तसर करता हूँ। तो अहमद जमील मिर्जा साहब ने 2 साल के अरसे में पहले तो जंग अखबार वालों को राजी किया कि अपने अखबार की शात को रोकिए, मैं आपको एक चीज ऐसी ला के दूंगा कि आपको नस्ख में जरूरत नहीं है, आपको किताब की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। उन्होंने रोक लिया।
بہت مشکلات آئی، بہت لوگوں نے مذاق اڑایا، اور ایک وقت ایسا تھا کہ بالکل ہمت آ گئی، تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تمام جو الفاظ تھے، جو حروف تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے ایک ایک کی کتابت کی، ایک ایک کی فوٹو بنائی گئی تاکہ اس کے تحت یہ نوری نصاری میں کام میں آ سکے۔ احمد جمیل مرزا کے ساتھ جو ایک دوسرا بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو جاتا ہے کہ جب بیوروکریسی بالکل راضی نہیں تھی تو اشتیاق حسین قریشی صاحب جو کہ احمد جمیل مرزا صاحب سے ملے، اور وہ اتفاق سے ضیاء الحق صاحب کے استاد تھے دہلی میں، تو انہوں نے جب ان کے کام کو دیکھا تو جا کے بات کی ان سے کہ یہ چیز ہے، بیوروکریسی اس کو روک رہی ہے اور یہ کام ہو جائے گا۔ تو ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا کہ پھر 10 مشینوں کے اوپر 40 لاکھ روپے کی جو اس کی لاگت آتی تھی اس میں اس کی 50% نے اسٹیمپ ڈیوٹی معاف کی، تب یہ چیز ممکن ہوئی۔ احمد جمیل مرزا نے جب یہ کام اپنے ذمہ لیا اس کی عمر 60 سال تھی، اور 2 سال میں اسے ڈیلیور کر دیا۔ تمام بیوروکریسی، تمام منسٹری آف سائنس، تمام مخبرہ، سب کی مخالفت کے باوجود اس نے کام کر کے دکھا دیا۔ جو کام کرنے والے تھے وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں ڈالتے ہیں۔ اس کو اپنے کوئی کریڈٹ لینے کی شوق نہیں تھا۔ لوگوں نے سے پوچھا کہ آپ ابیتی لکھیے، کہنے میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ابیتی لکھوں۔ تو جمیل مرزا صاحب نے جو کام کیا نوری انصاری کی، اس کو انقلاب لے کر آئے۔ انفارچونیٹلی بہت جلدی اس کے اوپر پھر ہم نے خود ہی سارا پانی پھیر دیا، میں نے اور آپ نے۔ کیسے؟ 2 مواقع کے اوپر۔ پہلا موقع تھا جب یونیکوڈ ایجاد ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یونیکوڈ وہ تھی جیسے دنیا بھر کی زبانوں کو ایک انٹرنیشنل کمپیوٹر کی زبان میں لینے کی کوشش کی۔ ان کو نہ انگریزی سے گمت ہوتا، نہ فارسی سے، نہ پشتو سے، دنیا کی ہر زبان۔ وہ کنسورشیم جس نے اتنا بڑا کام کیا، اس میں بہت بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے تھے اور کچھ مالک کی تھی اور ریپریزنٹیشن تھی۔ یہ غیر سرکاری طور پہ کام ہوا۔ آپ کو پتا ہے اس کنسورشیم میں جس نے یونیکوڈ ڈیولپ کیا، پاکستان کی نمائندگی نہیں تھی، بنگلہ دیش کی تھی، عمان کی تھی، تامل کی تھی، اور ہمارے جو اردو کے چہیتے لوگ ہیں اس کے کوئی غیر سرکاری ادارے کی اس کنسٹیٹیوشن میں کچھ نہیں تھی۔ تو یونیکوڈ سے یہ ہوا کہ کمپیوٹر میں اور جس میں ڈیسک ٹاپ کے اندر یہ آپ کے ساتھ اردو لکھنے کے ہم قابل ہو گئے۔ لکھنا ہمارا کام تھا، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اور پھر دوسرا جو بڑا کام ہوا وہ جب اینڈرائڈ کا آپریٹنگ سسٹم آیا۔ اینڈرائڈ کے آپریٹنگ سسٹم نے موبائل فون کے ذریعے ممکن کر دیا کہ اس کو اب زبان کو لکھا جا سکے۔ یونیکوڈ ہو یا اینڈرائڈ، دونوں نے آپ کو صلاحیت دی تھی اردو لکھنے کی، دونوں نے آپ کو صلاحیت دی تھی آپ کو اردو پڑھنے کی۔ آپ نے خود ہی اپنی آسانی کے خاطر اس کو چھوڑ دیا اور رومن اردو چلے آئے، اور انگریزوں کو آپ گالیاں دیکھتے ہیں کہ انگریز جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ گفتگو لمبی ہو جائے گی، ابھی مجھے آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دینے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اینڈرائڈ نے اس ملک میں کہتا ہوں کہ لٹریسی کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی اور جاہل بھی، سب کو استعمال کرنا آ گیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کون سا نمبر کہاں ملے گا۔ اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، لیکن آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ ہر قسم کی وہ یوٹیوب پہ اور ہر قسم کی چیزیں وہ تلاش کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دعوت لے کر آیا ہوں، اور دعوت یہ ہے کہ آئیے سانپ کے زہر کا تریاق سانپ کے زہر سے تیار کرتے ہیں۔ یہ اسمارٹ فون، میں آپ کو پھر بات کہوں گا، بار بار کہوں گا، انگریز رومن اردو لے کر نہیں آیا تھا، نہ انگریزوں کی ایسی کوئی خواہش ہے، نہ ہم اس کے اتنے کوئی ہمیں وہ اتنی بڑی امپورٹنس دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو تو سوچئے، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 1980 تک کہاں اس ملک میں رومن اردو استعمال ہو رہی تھی؟ تختیاں ہوتی تھی، سلیٹ ہوتے تھے، کاپیاں ہوتی جس میں لکھا جاتا تھا، اردو کی کاپی الگ، انگلش کی کاپی الگ، میتھ کی کاپی الگ۔ کہاں تھی اردو؟ کہاں رومن اردو تھی؟ غلط لکھی جاتی تھی، صحیح لکھی جاتی تھی، لیکن اردو کی طریقے لکھی جاتی تھی۔ کبھی بھی اس ملک کے اندر اردو رومن اردو کی طریقے سے نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے، ہم نے مل کر بیڑا کر کیا اردو کا، کہ جب ہمیں آسانی مل گئی اینڈرائڈ کی، جب ہمیں آسانی مل گئی یونیکوڈ کی، تو ہم نے اس میں اردو کو انگریزی کے طریقے سے لکھنا شروع کر دیا۔ گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ 2 بڑی وجوہات ہیں کہ لوگ اردو کو موبائل فون پہ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت باریک باریک حروف کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا اور ٹائپ کرنا بڑا مشکل ہے۔
پڑھا نہیں جاتا. یعنی ہمارے پاس سہولت ہے, کئی کروڑ اسمارٹ فونوں میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہیں. آپ اردو سے ٹائپ نہیں کرتے کہ آپ اس کو پڑھ نہیں پاتے, یہی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ کی بورڈ, اتنے چھوٹے سے موبائل فون پہ کی بورڈ تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اس کو تلاش کرے. زے کہاں آ رہا ہے, زوئے کہاں آ رہا ہے. میں آج آپ سے صرف چند منٹ لوں گا, اس کے بعد آپ اسے دیکھیے, 2 بار دیکھیے, 3 دفعہ دیکھیے, ریپیٹ کیجیے, اور اس کے بعد عہد کیجیے کہ آپ آج کے بعد سے آئندہ کبھی بھی موبائل فون پر اور کمپیوٹر پر رومن اردو استعمال نہیں کریں گے. خط لکھتے رہیے آپ رومن اردو میں, لیکن موبائل پہ اور اس پہ رومن اردو لکھنا ترک کر دیجیے. میں آپ کو صرف 2 چیز سکھا رہا ہوں. پہلی چیز میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بہت چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے, دیکھیں بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیک صحیح معلوم ہو. اگر آپ کو ٹیکنالوجی سے کیسے استعمال کرنا آتا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. ایک عام سی بات ہے کہ آپ ایک بوری ہے, اگر کوئی گندم کی ڈھائی من کے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں, اور لیور کا اگر آپ استعمال کر لیں گے تو آپ ہر چیز اٹھا سکتے ہیں, کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو میں آپ کو 2 چیز سکھا رہا ہوں آج. پہلی چیز, اور بہت ہی آسان فہم ہے, اس کو صرف آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے, اور جب یہ اس کے بعد سے آپ میرا کلپ دیکھنا شروع کریں تو اپنا ٹائم نوٹ کر لیجیے گا کہ اس کو سمجھنے میں آپ کو کتنی دیر لگی, اور دوبارہ پریکٹس میں کتنی دیر لگی, اور تیسری بار پریکٹس میں کتنی دیر لگی. اگر آپ کو یہ آسان لگے تو براہ کرم رومن اردو سے نجات حاصل کریں, اور جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ بغیر ٹائپ کیے ہوئے, بغیر کی بورڈ تلاش کیے ہوئے, بغیر کوئی تھرڈ پارٹی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے اپنے اسمارٹ فون سے بہت آرام سے آپ بولتے رہیے, کوئی پڑھتا رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے.